نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ حرص شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے بارے میں 49ویں قسط کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس سلسلہ کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں علم غیب کے موضوع کے لحاظ سے منافقین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو. تم سمجھتے ہو کہ جیسے تمہیں غیب نہیں تو انہیں بھی غیب نہیں، ایسا ہرگز تم نہ سمجھو. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب عطا فرما دیتا ہے. اس سلسلہ میں ہماری آج کی گفتگو اس جہت سے ہے کہ آپ نے 48 قسطوں میں جو 48 موضوعات ہیں علم غیب شریف کے، اس میں وہ احادیث جن میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور جو بیان ہو چکی ان کے علاوہ بھی سینکڑوں احادیث ایسی ہیں. لیکن آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مطلقاً
اگر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے اور نبوت کی جو خصائص ہیں اور نبوت کے جو امتیازات ہیں اور جو شان نبوت ہے، اگر اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو نبی ہوتا ہے رب ذوالجلال اسے علوم غیبیہ کے وافر خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 6983 جو اس باب میں ذکر ہے، باب رؤیا الصالحین، نیک لوگوں کے خواب، اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو لکھا، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوت، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الرؤیا الحسنہ، اچھا خواب، کس کا؟ من الرجل الصالح، نیک بندے کا، نیک بندے کا اچھا خواب، یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ نیک بندے کا اچھا خواب، جس کو خواب آیا ہے اس کی بھی ایک صفت بیان کی اور خواب کی بھی ایک صفت بیان کی، مطلقاً نہیں، نیک بندے کا اچھا خواب، رؤیا کے ساتھ الحسنہ کی قید لگائی، الرؤیا الحسنہ، اچھا خواب، کس کا؟ من الرجل الصالح، نیک بندے کا، نیک بندے کا اچھا خواب، اس کا شریعت میں مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے یہ ایک جز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں ہے، اس کی تشریحات بہت زیادہ ہے۔ خواب کے لحاظ سے 3 درجات ہیں، ایک ہے انبیاء علیہ السلام کا خواب، ایک ہے صالحین کا خواب، اور ایک ہے مطلقاً لوگوں کا خواب۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ سارے خواب ہی سچے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سارے خواب ہی سچے ہیں، اور اس کے ہمراہ جو صالحین کے خواب ہیں، امام اسقلانی لکھتے ہیں وہ اکثریت سچے ہی ہوتے ہیں، صالحین کے خواب۔ اور تیسرے نمبر پر جو عام لوگ ہیں ان کے خوابوں کے لحاظ پر کبھی سچے ہوتے ہیں کبھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نبوت کے بعد، نبوت سے نیچے جو درجات ہیں ان کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نبیوں کے تو سارے خواب ہی سچے ہیں اور وہ خود نبی ہیں، فرمایا جو صالحین ہیں ان کا سچا خواب وہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہاں جو صالحین کا بطور خاص ذکر کیا گیا، تو اگرچہ ایک جھوٹے بندے کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، تو خواب ایک ذریعہ ہے علم کا، لیکن خواب کے لحاظ سے جو میرٹ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، فرمایا اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، جو سچی باتیں کرتا ہے، زیادہ سچ بولے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، جو شخص بات کرتے وقت، لوگوں سے گفتگو کرتے وقت صرف سچ نہیں بولتا، صرف صادق نہیں بلکہ اصدق ہے، صادق ہے سچا، اصدق ہے بہت زیادہ سچا، اصدق سپرلیٹو ڈگری ہے ٹرو مین کی، بہت زیادہ سچا، فرمایا جو بات کرنے میں بہت زیادہ سچا ہو اس کے خواب بھی بہت زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پتہ چلا کہ خوابوں کے اندر زبان کی صداقت کا حصہ ہے،
اور خوابوں میں بندے کے کردار کا ایک حصہ ہے، اور اس لحاظ سے جو خواب بندے کو نہ آیا ہو اور بندہ ظاہر کرے کہ مجھے آیا ہے، اس میں شریعت میں بڑی وعید آئی ہے کہ جو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے جھوٹے خواب بیان کرتا رہے اس کی بڑی گرفت ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، جو باتیں سچی کرتا ہے اور بہت زیادہ سچ بولتا ہے، اللہ اس کے خوابوں کو بھی بہت زیادہ سچائی عطا فرما دیتا ہے۔ اس مقام پر یہ جو لفظ ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، یہ بھی بڑے قابل غور الفاظ ہیں کہ سچا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز، ایک تو یہ لفظ 46 ہے، اس کے علاوہ بھی عدد حدیث شریف میں موجود ہے، لیکن یہ سب سے سند کے لحاظ سے جو جامع حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ بھی 9-10 اور بھی روایات ہیں جن میں مختلف عدد کی نبوت کل اتنے حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ خواب ہے۔ یہ 46 والی حدیث میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو سن کے کوئی شخص یہ اپنی طرف سے جملہ نہیں بول سکتا کہ جس کا خواب سچا ہے، معاذ اللہ کوئی کہے کہ نبوت کے 46 حصوں میں سے یہ 46ویں درجے کا ایک نبی ہے یا نبوت کا 46واں حصہ اس میں موجود ہے۔ نبوت منقطع ہو چکی ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو یہ 40 حصوں میں سے نبوت کا ایک جز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبوت کے جو علم ہیں، علوم نبوت کے سورسز میں سے علم نبوت کی ایک تجلی اس کو عطا فرمائی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ 45 حصے تو نبی نہیں ہے، لیکن 46واں حصہ ایک حصہ اس کے اندر بھی نبی ہونے کا ہے، اتنے فیصد اس کو بھی نبی مان لیا جائے، یہ ہرگز مانا نہیں ہے۔ اس کے اندر علم نبوت کی ایک تجلی موجود ہے اور علم نبوت کا اس کے اندر ایک راز موجود ہے، یا یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس کو نبوت کے ساتھ اللہ نے مناسبت عطا فرما رکھی ہے، کہ اس کی سوچ نبوت سے بڑی مناسبت رکھتی ہے، اس کے زیر سایہ ہرگز یہ شخص نبی نہیں ہے اور اس کے اندر نبوت کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی سوچ ستھری بڑی ہے کہ اس کی نبوت کے ساتھ ایک مناسبت ہے علم کے لحاظ سے کہ رب ذوالجلال نے اس کے خوابوں کو سچا بنا دیا ہے۔ اس مقام پر اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ 46 حصے ہیں کیا، کہ خواب سچا ان 40 حصوں کی ایک تجلی ہے۔ اب یہ حدیث شریف بخاری شریف کی ہے اور امت ہمیشہ اس کو پڑھتی آئی ہے، اس پر ائمہ نے بڑی باتیں کی ہیں۔ اس مقام پر امام قرطبی نے یہ لکھا، وہ کہتے ہیں المسلم الصادق الصالح والذی یناسب حالہ حال الانبیاء، فرمایا کہ وہ مسلمان جو سچا بھی ہو، مسلمان پہلے نمبر پہ ہے اور پھر سچا ہے اور پھر صالح ہے، اس کی حالت نبیوں کی حالت کے مناسب ہو جاتی ہے، اس کا حال انبیاء علیہ السلام کے حال کے مناسب ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکرم بنوع مما اکرم اللہ بہ الانبیاء، پھر رب ذوالجلال نبیوں کو جو شانیں دیتا ہے، خالق کائنات ان شانوں میں سے ایک نوع اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جس وقت ایک مسلمان جو نبی نہیں ہے کسی معنی میں بھی، لیکن مسلمان ہے، نیک ہے اور سچا ہے، اس کی مناسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی فیض لینے کے لحاظ سے، فیض لینے کے لیے بھی جس نے فیض لینا ہے اس میں قوت انفعال چاہیے، وہ کسی سے فیض لے سکے، اندر اس کے صلاحیت ہو،
یہ سچائی جو ہے اس کی بنیاد پر وہ صالح بندہ نبوت کا فیض لینے کے لحاظ سے جب اس کی مناسبت بڑھتی جاتی ہے تو پھر خالق کائنات جل جلالہ اسے کیا کرتا ہے؟ فرمایا اکرما بنوع مما اکرم بہ الانبیاء، جن شانوں سے نبیوں کو متصف کیا جاتا ہے ان میں سے ایک نوع اللہ کی طرف سے اسے بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ اب توجہ کرنا، وہ نوع ہے کیا؟ امام کستلانی نے یہ کتاب التعبیر جو بخاری کی 15ویں جلد ہے، شرح فتح الباری شرح بخاری کی، کہتے ہیں وَهُوَ الْاطِّلَاعُ عَلَى الْغَیْبِ، کہ جب کوئی بندہ مسلمان بھی ہو، سچا بھی ہو، صالح بھی ہو، تو اس کی نبوت کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے فیض لینے کے لحاظ سے، کہ وہ اندر سے اتنا تیار ہو چکا ہے کہ نبوت سے فیض اس درجے کا بھی لے، ورنہ تو ہر مسلمان ہی فیض لیتا ہے تبھی تو مسلمان ہے، لیکن یہ بندہ جو مسلمان ہے اور سچا ہے، صالح ہے، اس کی جب مناسبت جوان ہو جاتی ہے نبوت کے زیر سایہ فیض لینے کی، تو پھر رب ذوالجلال نبیوں کو جن شانوں سے نوازتا ہے اس کی ایک نوع اسے بھی عطا کر دیتا ہے، اور وہ نوع کیا ہے؟ کہتے وَهُوَ الْاطِّلَاعُ عَلَى الْغَیْبِ، اللہ پھر خواب کے ذریعے اسے بھی غیب بتا دیتا ہے۔ اطلاع علی الغیب، یہ کوئی آج آ کے ہم نے نبوت کی شان نہیں گھڑ لی، یہ شروع سے سرکار کی حدیثوں سے امت نے سمجھا ہے کہ نبی تو اس میں اسپیشلسٹ ہے، اطلاع علی الغیب میں اسپیشلسٹ ہے، یہاں تک کہ امتی بھی جس وقت اس درجے پہ پہنچا تو رب ذوالجلال نے اسے خواب کے ذریعے سے، جو رویا صالحہ ہے اس کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے اسے کیا کیا؟ وَهُوَ الْاطِّلَاعُ عَلَى الْغَیْبِ، ایک نوع، تاکہ پتہ چلے برابری نہیں ہے، وہاں تو ہزاروں انواع کا غیب ہے، یہاں صرف ایک نوع رب ذوالجلال نے اس کو بھی عطا کر دی ہے، اور وہ نوع کیا ہے؟ وَهُوَ الْاطِّلَاعُ عَلَى الْغَیْبِ، غیب پر مطلع ہونا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اسے غیب پر مطلع کرنے کا جو اسے وصف دیا ہے وہ بذریعہ خواب دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبیوں کے خواب قطعی ہوتے ہیں اور اوروں کے خواب قطعی نہیں ہوتے، ظنی ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی من وجہ علم آ جاتا، من وجہ ادراک آ جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر امام قرطبی نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح جزء من 40 جزءا من النبوت، کہ جو نیک بندے کا خواب ہے یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ شخص اپنی مناسبت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قائم کر لیتا ہے، تو وہاں پر تو 46 انواع ہیں، رب ذوالجلال ایک نوع اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا علم میں بڑا مقام ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور ان کے علم کے سورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کے زیر سایہ ان سے بے نیاز ہو کر کوئی کچھ بھی نہیں لے سکتا، ان کے زیر سایہ رہ کر، ان کے زیر سایہ رہ کر، ان کا کلمہ پڑھ کے، ان کی غلامی کر کے، ان کا منگتا بن کے، ان کی چوکھٹ کا بکاری بن کے، یہ صالح بندہ بھی اتنا فیض پا جاتا ہے کہ خالق کائنات بذریعہ خواب اسے بھی غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ یہاں پر مختلف علماء کی جو باتیں ہیں ان میں سے امام حلیمی جو ہے انہوں نے بیان کیے کہ وہ 46 اجزاء کیا ہو سکتے ہیں، کہ جن میں سے ایک جز خواب کے ذریعے جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ 46 اجزاء کیا ہے، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے اور مختلف احادیث کے حوالے دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو انہوں نے سمجھے ہیں ان سے علاوہ کوئی 46 ہو، لیکن جو علماء کرام کی تحقیق جہاں تک پہنچ سکی ان سورسز کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو 46 اجزاء ہیں وہ کون سے ہیں؟ فذکر وجوہا من الخصائص العلمیہ للانبیاء، کہا ایک ہے
انبیاء علیہ السلام کی وہ خصوصیتیں جو قدرت اختیار کے لحاظ سے ہیں، حسن و جمال کے لحاظ سے ہیں، لیکن یہاں جو 46 ہے یہ صرف علمی طور پر ہے، علمی طور پر کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کتنا ہوتا ہے۔ علمی طور پر وہ 46 خصائص انبیاء علیہ السلام کے کہ پھر ان کا جو غلام بنتا ہے ان میں سے ایک نو رب ذوالجلال اس کو بھی ان کے صدقے عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بذریعہ خواب ہے، اور اس میں بھی وہ نبیوں کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے، اسے شان ملی ہے مگر پھر بھی قطعی نہیں ہے، پھر بھی اپنی حیثیت میں وہ ظنی۔ اب یہاں پر انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں فَأَعْلَاهَا، جو علم کے سورسز ہیں نبیوں کے 46، ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ تکلیم اللہ بغیر واسطۃ، کہ رب ذوالجلال ان سے واسطے کے بغیر بھی گفتگو فرماتا ہے، واسطے کے بغیر، درمیان میں کچھ نہیں ہے، فرشتے کا واسطہ نہیں ہے، خود اللہ ان سے گفتگو کر کے انہیں علم دے دیتا۔ تو 46 اجزاء میں سے جو 40 سورسز ہیں نالج کے اور علوم غیبیہ کے ہڈن امور کو جاننے کے لحاظ سے، ان 40 میں سے ایک یہ ہے کہ رب ذوالجلال ان سے بلا واسطہ گفتگو فرما دیتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ الالہام بلا کلام، اللہ الہام کرتا ہے اور کلام کے بغیر کر دیتا ہے، یہ بھی علم کا ذریعہ جو نبی کا ہے۔ الہام بلا کلام، الہام بلا کلام، یہ بھی یاد رکھو کہ الہام غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یکو فی امت احد فانہ عمر، ہر امت کا کوئی سب سے بڑا ملہم صاحب الہام ہوتا ہے، میری امت کا سب سے بڑا ملہم محدث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب الہام نبی کو بھی ہوتا ہے، الہام ولی کو بھی ہوتا ہے، پھر آگے سٹیٹس میں فرق ہے کہ نبی کا اور انداز کا ہوتا ہے، ولی کا اور انداز کا ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو سورسز میں سے ہے سورس، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا الالہام بلا کلام، بغیر کلام کے الہام، بل یجد علم شیء فی نفسہ من غیر تقدم ما یوصل الیہ بحس اور استدلال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے طور پر اچانک وہ علوم آ جاتے ہیں، وہاں کسی واسطے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، ان کی صلاحیت اس انداز کی ہو جاتی ہے۔ تیسرا الوحی علی لسان ملک یراہ فیکلمہ، کہ رب ذوالجلال علم دینے کے لیے فرشتے کو بھیج دیتا، اور وحی بذریعہ فرشتہ ہوتی ہے، اور پھر فرشتہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اور بول بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا یہ ذریعہ ہے نبیوں کو علم دینے کا، بذریعہ فرشتہ، جو فرشتہ نظر بھی آ رہا ہو اور جو فرشتہ بول بھی رہا ہو، اس انداز میں رب ذوالجلال ان کے ذریعے سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کرتے۔ چوتھا نفس الملک فی روعہ، فرشتے کا نبی کی دل کے اندر پھونک دینا، اور اس انداز میں یہ وہ وحی ہوتی ہے جس کا تعلق کان سے نہیں ہوتا، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ وحی بحیثیت اس کے کہ کان کو سنائی دے، کان کو نہیں، یہ انداز وہ ہے کہ جس میں دل کے اندر لاتا فرشتہ ہے، واسطہ فرشتے کا ہے، لیکن وہ اس انداز میں کہ وہ پھونک رہا ہے اور دل کے اندر ایسی صلاحیت ہے جس سے رب ذوالجلال کا دیا ہوا علم منتقل ہو رہا ہے، اور اس میں فرشتہ تو واسطہ ہے، اور میانے طالب و مطلوب رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نیز، تو یہ نہ کہے کہ فرشتہ زیادہ جانتا ہے، نہیں، وہ واسطہ ہے، وہ الف لام میم کے ذریعے جب کلام کر کے بولتا ہے، پھر بھی سرکار فرماتے فہم تو لانے والے کو خبر نہیں ہوتی، جن کی طرف آ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مقام جس میں آنکھ کان نہیں بلکہ دل استعمال ہوتا ہے، یہ چوتھا انداز ہے۔ پانچواں
اکمال عقلہ فلا یعرض له فی عارض اصلا، کہ رب ذوالجلال اپنے نبی کی عقل اتنی کامل بناتا ہے کہ جہاں جہالت آ ہی نہیں سکتی، یعنی عقلی پاور اتنی تیز ہے، عقلی پاور، جس میں شارحین نے سیرت نے لکھا کہ سارے زمانے کی عقلیں اگر اکٹھی کی جائیں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے مقابلے میں یوں ہی ہے جیسے صحرا ریت کا بھرا ہو تو مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو رب ذوالجلال عقل کو کامل کر کے، ویسے تو ہم سارے اب جو صحیح سمجھتے ہیں سوچتے ہیں سلیم العقل ہے، مگر اس سے آگے کئی مراتب ہیں، وہ تکمیل عقل اس انداز کی کہ پھر انہیں جب وہ سوچے تو آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، علم کے حصول میں آگے کوئی حجاب نہیں بنتا، کوئی پردہ نہیں بنتا۔ رب ذوالجلال اتنا ان کو عقلی طور پر عروج دیتا ہے، اتنا کمال دیتا ہے کہ اگرچہ اللہ کی طرف سے نہ کلام ہو رہا ہو، نہ فرشتہ آ رہا ہو، نہ الہام ہو رہا ہو، پھر بھی ان کی عقل کو رب ذوالجلال اتنا کمال دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عقل من حیث العقل، اتنا نور ہے ان کے دماغوں میں کہ ان کے سامنے پھر چیزیں چھپتی نہیں، ساری چیزیں ان کو چھپی ہوئی سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چھٹا مقام قوت حفظ ہی، رب ذوالجلال ان کو حافظہ بڑا تیز دیتا ہے۔ اب یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں، عقل کا کامل ہونا اور قوت حافظہ، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حتی یسمع سورۃ الطویلۃ، کہ لمبی سورت سنتے ہیں، لمبی سورت، پھر فیحفظھا من مرہ ولا ینسى منہا حرفا، لمبی سورت مثال کے طور پر گھنٹہ نازل ہوتی رہی اور ایک بار ہی سنی، لیکن حرف بھی نہیں بھولے، سب کچھ یاد کر لیا ہے۔ تو یہ بھی رب ذوالجلال کی طرف سے ایک وہ 46 میں سے ایک جز ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس طرح بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو علم دیتا ہے۔ اس کے اندر 7واں حصہ عصمتہ من الخطاء فی اجتہادہ، اللہ ان کو یوں بھی علم دیتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ اپنے اجتہاد سے بیان کرتے ہیں تو اللہ ان کو خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ دیکھو نبی ہونے کی شان کتنی بڑی ہے، اور ان چیزوں کو سنتے وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے کچھ بدبختوں نے نبوت کے ساتھ کیسا مذاق شروع کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی پتہ نہیں، نبی کو کل کا پتہ نہیں، اور نبوت کا ان کو اندازہ ہی نہیں کہ نبوت ہوتی کیا چیز ہے، اور کہتے ہیں ہم ان جیسے، وہ ہم جیسے۔ اور یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح لفظوں میں، نص میں، بخاری میں یہ تو آ گیا کہ وہ 46 اجزاء ہیں، ایک میں تو 76 تک بھی ہے، 46 اجزاء، اور ان میں سے ایک ذریعہ علم کا وہ جدا کر کے بعد میں بیان کیا گیا۔ اب 46 جس وقت پورے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ اہل سنت کا نبوت کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ گھڑا نہیں گیا، وہ قرآن و سنت سے پڑھا گیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے ہماری ماؤں کے دودھ میں وہ عقیدہ عطا فرما دیا ہے، ورنہ لازم ہے سب پر وہ 46 پورے کر کے دکھائیں، اور پھر جو اس انکار پہ مسلک رکھتے ہیں اس کو سچا بھی ثابت کر کے دکھائیں۔ جب 46 مانیں گے تو پھر تب مانیں گے جب مسلک اہل سنت قبول کریں گے، ورنہ تو ان میں تو ترازو ہی ایک ہے، ایک پلڑے میں نبی کو رکھا ہے، معاذ اللہ دوسرے میں خود بیٹھے ہوئے اور برابر برابر کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھ نہیں کچھ دیکھتی تو ان کی کیسے دیکھے گی، ہم پار نہیں دیکھتے وہ پیچھے کیسے دیکھیں گے۔ تو اس سے شان نبوت کو بیان کرنا شروع کیا ہوا ہے، جبکہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 40 میں سے ایک جسے مل جائے اللہ اسے بھی اطلاع الغیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس مقام پر 7واں یہ تھا کہ اللہ ان کو خطا فی الاجتہاد سے محفوظ کر دیتا ہے۔ 8واں ذکاء و فہم میں ہی اللہ ان کے فہم کو بڑا تیز کر دیتا ہے۔ عقل جدا ہے، قوت حافظہ جدا ہے، اور فہم کی تیزی جدا ہے۔ نبیوں جیسی کسی کی عقل بھی نہیں ہوتی، نبیوں جیسا کسی کا حافظہ بھی نہیں ہوتا،
اور انبیاء علیہ السلام کے فام سے تیز کسی کا فام بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے یہاں انہوں نے کہا حتی یتسع لضروب من الاستنباط، ہم ایک بات سنیں تو ہمیں اس سے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے، ایک بات سن کے ہمیں ایک نتیجے کا پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر برتن میں پانی ہے، ہمیں اس سے ایک چیز کی اطلاع ملی، لیکن انہیں اسی سے اس کے ضمن میں ہزاروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا فام بڑا تیز ہے۔ اب یہ تو امت میں بھی دیکھو نا کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ، ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، تھوڑی سی تفسیر آئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بندہ جو نبی نہیں ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام ہے، لیکن اپنی ولایت کے درجے میں ان کا فہم اتنا تیز ہے کہ وہ ایک آیت پڑھے تو ہزار مسئلہ نکال کے لوگوں کو بتا دے۔ اور اسی طور پر بھی مسجد کوفہ میں وضو کر رہے تھے، ساتھ والے جو تھا اس کو کہا تم نے یہ گناہ تو کیا ہے اور تم آ گئے ہو، یہ تمہارے پانی میں فلاں فلاں گناہ نظر آ رہا ہے، تو اس نے مانا کہ واقعی میں یہ گناہ کر کے آیا۔ تو یہ ولایت کے درجے میں جب ایسی باتیں ہیں تو نبوت کا یہ شعبہ کتنا بڑا شعبہ ہے، تو اس بنیاد پر وہ ایسی چیزیں استنباط، استخراج اخذ کر لیتے ہیں، ان کا شریف فام جو ہے عام لوگ اتنی فام کی تیزی نہیں رکھتے۔ 9 نمبر پر ذکاء و بصری ہی، ان کی آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے، ان کی قوت بینائی بڑی تیز ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہتے حتی یکاد یبصر الشیء من اقصی الارض، قریب ہے کہ یہاں بیٹھ کے زمین کے آخری کونے کو دیکھ لیں۔ اب سوچو نا کہ وہ لوگ کتنے پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا تو انہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ تم تو غیر نبی ہو اور وہ نبی ہیں، تو نبی کے نبی ہونے کا تو لحاظ رکھو کہ وہ نبی ہیں۔ تو ان کے سورسز میں سے ایک کیا ہے یہاں انہوں نے بیان کیا، اور یہ جتنے بھی بیان کیے ان میں سے ہر ایک کی درجنوں دلیلیں ہیں جو ہم اپنی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ ان کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ زمین کے دوسرے کنارے آخری کنارے تک دیکھ لیتے ہیں، تو یہ وہ حدیث ہے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، تو سارے صحابہ نے بالاتفاق تعزیتی ریمارکس جو منظور کیے تھے کہ ہمارے محبوب ہم سے جدا ہو گئے۔ کیسے محبوب؟ کہتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر ينقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكر لنا علما منه۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے کہ بڑا حادثہ، بڑا واقعہ تو بڑا واقعہ رہا، اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا ہمارے نبی وہ خبر بھی دے دیتے تھے۔ اچھا جی، 10ویں ذکاء سمیعی، ان کی قوت سامعہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ اب یہ 5 سینسز عام بندے کے یہ علوم کا ایک آلہ ہے، ان سے علم آتا ہے، اور نبی کے 5 سینسز اور ان کے 5 کے علاوہ جو سورسز ہیں وہاں پر کہا کہ ان کی جو قوت سماعت ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ حتی یسمع من اقصی الارض ما لا یسمعہ غیرہ، فرمایا زمین کے آخری کنارے سے بھی وہ سنتے ہیں جو دوسرا کوئی نہیں سنتا۔ آج کے جعلی توحید پرستوں کی بات سنو تو یہ تو سارے شرکیہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ دور سے سننا یہ تو اللہ کی شان ہے، اور تم اپنے نبی کی نبوت کی شانی یہ بتا رہے ہو کہ نبی ہوتا وہ ہے جس کی یہ حیثیت ہو۔ تو میں کہتا ہوں ظالموں سوچو تو صحیح، بول کیا رہے ہو کہ دور سے سننا اللہ کی شان ہے؟ پہلے کوئی رب سے دور ہو تو پھر رب کو سنائے، رب سے تو کوئی دور ہے ہی نہیں، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں قوت سامعہ کی، ایک پٹھا ہے کان کے اندر، مجوف جب لہریں ٹکراتی ہیں تو
اندر سماعت پیدا ہوتی ہے، میرا رب تو پٹھوں سے پاک ہے، وہ اعضاء سے پاک ہے، اس کی شان اور ہے۔ یا رسول اللہ تشریف یا محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے یعنی کتنا اونچا درجہ اور کتنا اونچا مقام ہے کہ ایک سماعت کے اندر اکثر اور یہ دلیلیں ہم وہ بیان کر چکے ہیں، مسند امام احمد میں ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے اتت السماء، صحابہ آسمان کی آواز نکلی ہے، تو میں نے نہیں سنی، میں نے سنی، کیوں؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تو یہ نبوت کی شان ہے۔ اچھا 11ویں ذکاء شمہ، فرمایا ان کی قوت شامہ، سونگنے کی قوت بڑی تیز ہوتی ہے، سونگنے کی قوت بڑی تیز ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہتے کما وقع لیعقوب فی قمیص یوسف، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور سے آ گئی تھی۔ قرآن کہتے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ فرمایا نبوت کی جو سونگنے کی طاقت ہوتی ہے، اس میں بھی بڑے علم ہوتے ہیں اور یہ بڑی تیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگ لیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو۔ 12ویں کہتے تقویت جسد ہی، ان کی جسمانی پاور بڑی زیادہ ہوتی ہے، وہ باڈی وائز بہت طاقتور ہوتے ہیں، روحانی طاقت تو اپنی جگہ، وہ جسمانی طور پر بھی ان کو رب ذوالجلال بڑی قوتیں دیتا ہے۔ کیسے؟ کہتے حتی سار فی لیلۃ مسیرۃ 30 لیلہ، وہ ایک رات میں پورے مہینے جتنا سفر طے کر لیتے ہیں، باقی تھک تھک کے ہار ہار کے گر جائیں، وہ ایک رات میں پورے مہینے جتنا سفر طے کر لیتے ہیں۔ یہ جو دوسرا ہے کہ وہ رات سے کریں، رف رف سے کریں، وہ علیحدہ ہے، یعنی قدموں پہ چل کے تھکاوٹ نہ ہو، 30 راتوں کا سفر اپنی جسمانی طاقت سے ایک رات میں مکمل کر جائیں۔ اور پھر اس کے اندر وہ ارشاد فرماتے ہیں 13ویں وجہ عروجہ الی السماوات، رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ شان بھی دی ہے کہ جہاں کوئی نہیں چڑھا وہاں بھی آپ چڑھ گئے تھے، آسمانوں کی طرف۔ تو یہ بھی علم کا علم ملتا ہے نا۔ ایک بندہ گجرانوالہ میں بند ہے بطور مثال، ایک ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا کے آتا ہے، کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں، اب ظاہر ہے کہ اس کی آبزرویشن زیادہ ہے۔ ایک وہ مخلوق ہے جو زمین پہ رہتی ہے، بشریت ہے گلیوں میں رہنے والی، دوسری بشریت ہے سر عرش جا بیٹھنے والی۔ ظاہر ہے کہ اس بشریت کا مشاہدہ اور ہے، ان کے معلومات اور ہیں۔ تو کہا اس مقام پر کہتے ہیں عروج، ان کا عروج الی السماوات، رابع شرحہ 14واں کہتے ہیں مجیء الوحی لہو فی مثل سلسلۃ الجرس، قربان جائیں ہر بجا گھنٹوں بعد کی مستحق۔ اور ان کی یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ جب وحی یوں آئے جیسے سلسلۃ الجرس ہوتا ہے، سلسلۃ الجرس کیا؟ گھنٹی کی آواز، گھنٹی کی آواز۔ اب گھنٹی کی آواز وہ لکھا یہاں پر شارحین نے کہ کوئی اس سے میوزک کا استدلال نہ کرے، اس سے وہ میوزک والی گھنٹی مراد نہیں ہے، میوزک ترنم کے بغیر والی گھنٹی مراد ہے۔ وہ گھنٹی اب اس سے عام کان صرف آواز سن رہا ہے اور نبی کے کان اسی سے ہی الف لام میم ذالک الکتاب سن رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسے سورسز دیے ہیں، عام کان، گھنٹی صرف گھنٹی ان کے لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان جو ہیں ان پر جو وحی کا یہ انداز ہے وہ کیسا ہے کہ سلسلۃ الجرس وہ گھنٹی کی آواز ہے اور اس سے بھی وہ لفظ نکالتے کہ زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا، گھنٹی کی تو مسلسل تھی اور کوئی لفظ نہیں تھا، تلفظ نہیں تھا، پروننسیشن نہیں تھا، بلٹنگ نہیں تھی، مسلسل آواز تھی۔ اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کیسے دیے ہیں؟ اسی مسلسل ٹیون سے انہوں نے پوری صورت سمجھ لی ہے اور کوئی غلطی نہیں ہونے پائی۔ اس کے بعد 15ویں طاقت کیا ہے؟ تکلیم الشاہ، وہ بکری کی بولی بھی سمجھتے ہیں،
نبوت کے علم کے 46 پہلو، علم کے نالج جو نبوت کا ہے اس کے 46 میں سے ایک دیا گیا خواب والے کو، تو یہ اس کے اندر سے بیان ہو رہا ہے۔ اس کا 15واں تکلیم الشاہ، بکری سے گفتگو کر لینا اور بکری بولے اور ان کا سمجھ جانا، اور بلکہ انہوں نے اجمالاً لکھا وہ جس مقام پر وہ یہودیہ نے روسٹ بکری بیچی تھی، اگلی ٹانگوں میں زہر ملایا تھا، میرے نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، فرمایا بلاؤ اس کو، جب وہ آئی تو کہا کیا سممتے، کیا تم نے بکری کی اگلی ٹانگوں میں زہر ڈالا؟ تو کہتی ہے من اخبارہ کا، آپ کو کسی نے بتایا؟ میں نے ڈالا تھا مگر میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، آپ کو کسی نے بتایا؟ تو میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بکری کی اگلی ٹانگ کی بوٹی تھی، فرمایا اخبرتنی ہاتھ ہی اگل سرا، یہودیہ مجھے اس بوٹی نے بتا دیا ہے، مجھے تو اس بوٹی نے بتا دیا ہے۔ اب یہ بکری زندہ ہوتی تو بوٹی تو نہ بولتی، صبح بولتی، اور وہ بھی ہر کسی کو ترجمہ نہ آتا، اور یہاں بکری روسٹ ہو چکی، بھونی جا چکی، بوٹی کٹ چکی، لیکن سرکار کے ہاتھوں نے اسے بھی بلا لیا ہے۔ تو یہ نبوت ہے، کوئی عام بات تو نہیں۔ نبوت کے ادراکات اور علوم کہ ان کا قوت لامسہ اتنی تیز ہے، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، قوت لامسہ ٹچنگ پاور اتنی تیز ہے کہ بے جان بکری کی بھونی ہوئی بوٹی کو جب میرے محبوب کے ہاتھ لگے ہیں تو اس نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ 16واں جز انتاق النبات، وہ جڑی بوٹیوں کو بھی بلا لیتے تھے، جڑی بوٹیاں بھی دست بستہ بولتی تھی۔ 17واں انتاق الجزہ، خشک تنا بھی بلا لیا تھا، وہ مسجد نبوی شریف کا ستون جو بخاری شریف میں ہے، صحت النخلۃ التی کان یخطب عندہا، جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کے ممبر کی طرف گڑے تو اس نے چیخنا شروع کر دیا، واقعی طور پر اتنا روئی، صحابہ کہتے ہیں حتی کادت ان تنشق، لگتا تھا رو رو کے پھٹ جائے گی۔ وہ خشک تنے کو بلانا یہ بھی ان کے علم کا اعجاز، ان کے علم کا انداز ہے۔ 18واں انتاق الحجر، پتھر کو بلا لینا، پتھر کو بلا لینا۔ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ إِلَّا قَالَ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم گزر رہے تھے، سامنے سے جو بھی پتھر آیا ہے، جو بھی درخت آیا، مٹی کا ڈھیلا آیا، اس نے کہا محبوب تجھ پہ سلام۔ اور سرکار فرماتے انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں ابھی تک مکہ شریف کے اس پتھر کو جانتا ہوں، میں نے تو نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا مگر وہ مجھے نبی کہہ کے ہی سلام کرتا تھا۔ یہ جو پیدائشی نبی، اس میں 20واں افہامہ رواء البعید، جس وقت آ گیا تھا اونٹ چرچرا آواز نکال رہا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات، اس کی بات تو سمجھی تھی، سرکار نے اپنی بھی اس کو سمجھائی۔ اس نے جس وقت آواز کیا نکالی، حدیث میں جرجرا، جرجرا، اور میں یہ بیان کرتا رہتا ہوں پنجابی، اردو اور عربی کا جو تعلق ہے پرانا، تو اس میں جو ہم لفظ بولتے ہیں چونکہ وہاں گاف نہیں ہے، وہاں ڑے نہیں ہے، ہم گھڑا کہیں تو عربی والے جرا کہتے ہیں، وہ گاف کی جگہ جیم، ڑے کی جگہ رے، وہ پرانی عربی کے اندر۔ اب ہم کہیں گے اونٹ آیا اور محبوب علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھا اور گڑ گڑ کر رہا تھا، تو عربی میں گاف نہیں ہے، ڑے نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا کو جرجرا، اس نے آواز نکالی۔ اب سنی سب نے، قیامت تک کی کون سی یونیورسٹی ہے جہاں اونٹوں کی گڑ گڑ کا ترجمہ ہو جائے؟ یہ نبوت کے سورسز ہیں، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز ہے کہ آپ نے ترجمہ کر کے دکھایا لفظوں میں۔ فرمایا انہ شکا کثرت العمل وقلت العلم، صحابہ یہ شکایت کر رہا ہے
کہ مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ 21ویں ان یسمع الصوت ولا یر المتکلم، بولنے والا نہ بھی ہو تو یہ آواز سن لیتے ہیں، آواز اس انداز میں بھی ان کو سنائی دیتی ہے۔ الثانیۃ والعشرون 22ویں تمکینہ من مشاہدۃ الجن، جن جو ہے نا، لفظ جن، جن کو جن کہا ہی نہیں جاتا ہے کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جن بشر یہ آپس میں اپوزٹ ہے، اپوزٹ اس لحاظ سے بھی ہیں، ویسے تو جن آگ کا ہے، بشر مٹی کا ہے، لیکن جو جن کا لفظ ہے اور بشر کا لفظ ہے لغت کے لحاظ سے ان میں اپوزیشن اس لحاظ سے ہے کہ جیم اور دو نون یہ جس لفظ میں ہو عربی زبان میں اس میں چھپنے والا معنی ہوتا ہے، اور با اور شین اور را یہ جس میں ہو اس میں ظاہر ہونے والا معنی ہوتا ہے۔ اب جنون میں عقل پہ پردہ پڑ جاتا، عقل چھپ گئی، جنت چھپی ہوئی ہے، اور اس جو انسان کا دل ہے اس کو جنان کہا جاتا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، جن چھپا ہوا ہے، اور بشر چھپا ہوا نہیں، بشر نظر آتا ہے۔ اور یہ غلط لوگوں نے تعریف کر لی کہ بشر وہ جو مٹی کا ہوتا ہے۔ لفظ بشر کی ڈیفینیشن کسی لغت میں یہ نہیں جو مٹی کا ہوتا ہے، بشر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے بدن پر نہ بھیڑوں جیسی اون ہوتی ہے نہ پرندوں جیسے پر ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ جن نہیں ہوتا۔ جن بشر کے مقابلے میں، بشر جن کے مقابلے میں، اس واسطے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بیضاوی نے باقاعدہ یہ لکھا کہ جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے اس کے چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے، اور بشر کو بشر کیوں کہا جاتا ہے فرمایا اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں کتنے بشر ہیں بیٹھے ہیں تو چھپا ہوا تو ایک بھی نہیں، اور نہ جانے کتنے جن ہیں تو نظر تو ایک بھی نہیں آ رہا۔ بشر میں سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اور جنوں میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا، اگرچہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ شکلیں بدل لیتے ہیں، نظر آ سکتے ہیں، مگر جب وہ چھپانا چاہے اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ انہوں نے کہا جن جو مرضی کر لے چھپنے کی، ان کی آنکھ سے چھپ ہی نہیں سکتا۔ ان کو رب ذوالجلال نے ایسے سورسز عطا کیے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے انہوں نے کہا الثانیۃ والعشرون تکمینہ من مشاہدۃ الجن، جو جنوں کی آبزرویشن ہے یہ رب نے ان کو کنٹرول دیا ہوا ہے، جن ان سے نہیں چھپ سکتا، وہ جن کو دیکھ لیتے ہیں، جتنا بھی جن ہوا میں شامل ہونا چاہے، حالانکہ جن کی پاور اتنی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شیطان ہے یہ بندے کے خون میں مکس ہو کے رگوں میں حرکت کر کے باہر نکل آتا ہے، اتنا لطیف ہے اس انداز میں کہ خون میں شامل ہو کے سرکل پورا کر کے باہر نکل آتا ہے۔ اور فرمایا یبی تو فی خیشوم الانسان، رات کے وقت ناک کے اوپر والے حصے میں رات بسر کرتا ہے اور وہاں بیٹھ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس واسطے جب وضو کیا کرو تو اوپر پانی چڑھایا کرو اور پھر باہر نکالا کرو تاکہ اس کی نحوست نکل جائے جس نے رات بسر کی ہوئی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو شانیں دی ہیں، الثالثہ والعشرون، وہ نبوت کے 46 اجزاء جو ہیں علمی خصوصیات، ان میں سے یہ 23ویں تمثیل الاشیاء المغیبۃ لہ، چھپی ہوئی چیزیں ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ان کے سامنے دست بستہ حاضر ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کما مثل لہ بیت المقدس صبیحۃ الاسراء، جس طرح کے معراج کر کے جب واپس آئے تھے تو مکہ شریف میں ہلچل مچ گئی، اور مکہ کے لوگ مکہ شریف کے ان میں سے اب انہوں نے کہا ان کا تو امتحان کر لیتے ہیں، اگر ڈائریکٹ گئے ہوتے آسمانوں پر تو پھر تو ہم نہیں معلوم کر سکتے تھے، چونکہ کہہ رہے ہیں میں پہلے اقصیٰ میں گیا ہوں اور وہاں سے گیا ہوں تو اقصیٰ تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے، ہم پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اب یہی حکمت تھی پہلے وہاں لے جانے کی، ورنہ رب تو براہ راست بھی اوپر بلا سکتا تھا۔ اب جس وقت وہ تیار ہو کے سارے اکٹھے آ گئے کہ ہم نے بار بار دیکھ لیا، بتاؤ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیت المقدس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا گیا، جو پوچھتے تھے سرکار دیکھ کے بتا رہے، تو یہ بھی شان ہے، رب ذوالجلال نے اس انداز میں بھی پاور دی ہے۔ اور رابعہ والعشرون 24ویں حدوث امر
يعلم به العاقبة كما قال في الناقة لما بركت في الحدیبیہ حبسها حابس الفیل. فرمایا ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کے مستقبل کی خبر دے دیتے ہیں. کسی چیز کو دیکھ کر رزلٹ بتا دیتے ہیں. جس طرح کے حدیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے اونٹنی پر تو وہ بیٹھ گئی. کچھ صحابہ کو غصہ آیا کہ تھک گئی ہو, بیٹھ گئی ہو, اٹھو. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مت چھیڑو اس کو. کیوں؟ فرمایا اسے اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا. اگرچہ ہاتھی والوں کے جانے کا مطلب اور تھا, ہمارا مطلب اور ہے, مطلب میں مشابہت نہیں ہے. وہ ابرا کا ہاتھی, وہ ہاتھیوں والے, ان کا مقصد اور تھا, ہمارا مقصد اور ہے, مگر پاور ایک ہی ہے روکنے والی. اس کو عام کسی نے یہ تھک کے نہیں بیٹھی, یہ رب کے حکم پہ بیٹھی ہے کہ آگے یہیں سے معاہدہ ہوگا اور فتح مکہ کی نوید آئے گی. اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ مجدے سنائے جائیں گے. اب یہ کہتے ہیں دیکھو عام بندہ کیسے بتا سکتا ہے کہ اونٹنی کیوں بیٹھی ہے؟ عام بندے کو کیا خبر کہ سواری کیوں بیٹھی ہے؟ عام یہی سمجھے گا کہ شاید تھک گئی ہے, چل چل کے بیٹھ گئی ہے. سرکار نے فرمایا تھکاوٹ سے نہیں بیٹھی, یہ بڑے امر سے بیٹھی ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز 25واں استدلال باسم علی امر کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی آپ کو علم آ جاتا تھا کہ جب کسی کا نام سنتے تھے تو نام کے جو حروف ہیں ان کے ذریعے سے اس کا کام جان لیتے تھے. نام کے حروف سے, یہ عدد نکال کے نہیں, نام کے حروف سے. جس طرح کے مذاکرات ہو رہے تھے جس وقت حدیبیہ میں, تو چلتے چلتے جو مذاکرات کرنے وہاں پہنچا ان میں سے ایک شخص, اس کا نام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو اس کا نام تھا سہیل بن عمر. تو سرکار نے فرمایا قد سہیل لکم الامر. سہیلا, اور اب مسئلہ حل ہو گیا, سہولت آ گئی, تسہیل آ گئی. سہیل سہولت سے ہے. جو تم کہتے ہو کہ اس کام میں سہولت ہے, یہ کام بڑا سہل ہے, سہل ہے, آسان ہے, ڈیفیکلٹ کے مقابلے میں سہل ہے. تو نام تھا سہیل. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مسئلہ کافی دیر سے اڑا ہوا ہے, بار بار مذاکرات ہو رہے ہیں, ادھر سے آتے ہیں, مجھ سے پوچھ کے جاتے ہیں, اب آ گیا ہے سہیل, تو پھر مسئلہ تو سہل ہو گیا. اب بات ختم ہو جائے گی, اب نتیجہ نکل آئے گا. اور ایسے ہی ہوا کہ وہ جو مذاکرات ہو گئے اور نتیجہ نکل آیا, تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجزاء ہیں وہ علم کے سورسز, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگرچہ اسی چیز کو جو مستقبل تھا اور بھی درجنوں طریقوں سے جان سکتے تھے, لیکن یہ لفظ سے آپ نے فوراً بول کے فرمایا قد سہل لکم الامر, اب امر آسان کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایسے ہی السادسہ والعشرون 26واں جز وہ یہ ہے ان ینظر شیئا علویا فیستدل به علی امر یقع فی الارض, کہ اوپر کوئی چیز دیکھ کر بالائی فضا میں سرکار زمینی امر کا فیصلہ کر دیتے کہ چونکہ اوپر یہ ہے, ایک اوپر وہ ہے نا کہ عرش کے پار دیکھ لیتے تھے, نہیں یہ مخلوق میں آسمان کے نیچے دیکھ کر زمین کا کوئی فیصلہ سنا دیتے تھے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بادل, تو فرمایا لتستحلوا بنصر بنی کعب, یہ بادل بنی کعب کی مدد کا پیغام لے کے آ گیا ہے. تو اس کو دیکھ کر زمین کا ایک مسئلہ مستقبل کا سنا دیا اور اس کو واضح کر دیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے مختلف شعبات ہیں علم کے, ان میں سے 27واں رؤیتہ من ورائہ, چہرہ آگے ہو اسی حالت میں پیچھے بھی دیکھ لینا. رؤیتہ من ورائہ, پشت کے پیچھے دیکھنا. چہرہ پھیر کے تو سارے پیچھے دیکھ لیتے ہیں, چہرہ سامنے رہے اور پشت کے پیچھے دیکھ لینا. میرے نبی علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے, آخری صف میں کسی نے غلطی کی تھی, سلام پھیرتے ہی بلا لیا تھا نام لے کے,
اترون انه يخفى علي شيء مما تصنعون والله لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم انی لاراکم من وراء ظہری. کیا تمہارا یہ گمان ہو گیا ہے کہ میں جب نماز پڑھا رہا ہوں تو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ خدا کی قسم تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہوں، تمہارا دل بھی دیکھتا ہوں. میں تو تمہیں پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. دیکھو نبوت کی شان کیا ہے. لوگ برابری کرتے ہیں، کہتے ہیں انہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو معاذ اللہ انہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا. نہیں، علم کی شان دیکھو. 49ویں قسط میں ہم صرف یہ ایک طرح مصرع ان منکرین کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ 49ویں ہے. اللہ نے مہلت دی تو ہم 100 سے بھی آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. ابھی 50ویں پر گولڈن جوبلی ہوگی، جشن علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس مسجد کا اور مسجد کے سامعین کا اعزاز ہے. شاید پاکستان کی یہ منفرد مسجد ہو جس میں میرے نبی علیہ السلام کے علم کے بارے میں 49 جمعے کے خطبے مکمل ہونے والے ہیں. یہ ہمیں سعادت ہے. دوسرے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں کہ کوئی دلیل ملے کچھ نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں. اب دیکھو ان کی بدبختی. ہم یہ خوش قسمتی رکھتے ہیں کہ خدا کی قسم میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں میرے محبوب آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ سید عالم نور مجسم رؤیتہ من ورائہ، وہ پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ہمارا جو موضوع ہے 46 والا، ابھی اس کی جو ہم نے بیان کیے ہیں امور، ان میں سے صرف 27 بیان ہوئے. 46 بیان کرتے ہوئے اثر ہو جائے گی، پھر رزلٹ بیان ہوتے ہوئے مغرب ہو جائے گی. تو چونکہ وقت پر نماز ہے اس واسطے جتنا بیان ہوا یہ یاد رکھیں. اور اب دیکھیں کہ بظاہر یہ حدیث ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ اس کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں. ان میں کسی میں یہ کیوں شوق نہیں ہے کہ وہ 46 ہیں کیا اجزا؟ انہیں تو صحیح 46 جو کہا جا رہا ہے کہ جو رویا صالحہ ہے، رویا حسنہ ہے، اچھا خواب نیک مومن کا، یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے. تو وہ 46 ہے کیا؟ جن میں سے ایک جز یہ ہے. ان کو یہ تلاش نہیں ہے. اور ہم اللہ کے فضل سے وہ جو واضح حدیث ہے وہ تو واضح رہی. اب جس میں براہ راست کوئی ہیڈنگ ہی نہیں علم غیب کا، بظاہر کوئی لفظ ہی نہیں علم غیب کا، اور اس کے اندر جب اتنی دلیلیں ہیں تو پھر اس کے علاوہ کتنی ہزار دلیلیں موجود ہوگی. اللہ کے فضل سے یہ سعادت ہے کہ دیکھو سوچ کتنی معطر رہتی ہے، خیال کتنا ستھرا رہتا ہے. تلاش جس کی اس طرف ہوتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ڈھونڈنے ہیں اور بیان کرنے ہیں. اور یہ مصروفیت کتنی اچھی مصروفیت، سننا ہے اور یاد رکھنا ہے، آگے پہنچانا ہے. اب دیکھو بخاری شریف کی یہ حدیث شریف اگر عوام کو پکوا دی جائے تو کون ان بیڑیوں کے پنجے کا شکار ہوگا جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے، ہم ان جیسے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تم سے پوچھ سکتے ہو کہ بے وقوف ہو، نبی بھی کہتے ہو اور پھر ابرے جیسا بھی کہتے ہو. لفظ نبی ہی پر غور کر لو تو پتہ چلے گا کہ ان کی شان اور ہے، ہماری حیثیت اور ہے. لفظ نبی اس کے اندر اب ایک ذریعہ علم کا بحث کے علاوہ خواب کے ذریعے سے جو سالے بندے کو دیا جا رہا تھا، جب ہم نے اس کے پس منظر کو دیکھا تو کتنی دلیلیں واضح ہیں. محتشم سامعین حضرات، یہ دلیل بیان کرنا، پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور اس سلسلہ میں ادارہ صراط مستقیم جو چند سالوں میں اس نے سفر طے کیا ہے وہ سارے سیمینار اور 10,500 سے زائد خطابات تمہارے سامنے ہیں. اس کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے. اور اس سے جس قدر گھٹن لوگوں کے اندر اور انہیں اپنی جو موت نظر آ رہی ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے. اور دیکھو میں چونکہ بالکل ایک طالب علم اور حقیر کمزور سا بندہ ہوں، لیکن ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. ہم نے توحید بیان کی، لوگوں نے سمجھا کہ اب توحید پہ تو یہ قبضہ کر گیا، عقیدہ توحید پہ ہم خالص کا اضافہ کریں تو پھر بچ سکتے ہیں.
اب جب وہ خالص کا اضافہ کر چکے تو ہم نے پھر رگڑا لگا دیا، دیکھو اب پہلے خالص نہیں تھی اب خالص بنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری توحید تب مانی جائے گی جیسے ان کا اشتہار چھپتا ہے عقیدہ توحید سیمینار، ایسے ہی ہمارا بھی چھپے تو پھر دنیا ہمیں سمجھے گی۔ میں کہتا ہوں جس کپڑے میں گند ہو اسے جتنی بھی تہ لگا لو اندر تو وہ کچھ ہی ہے۔ کبھی بھی شراب کی بوتل زمزم کا لیبل لگانے سے وہ زمزم تو نہیں بن جاتی۔ اس واسطے ہم نے جو پیش کیا اللہ کے فضل سے قیامت آ سکتی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہمارے کسی ایک دلیل کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ جو کوشش ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے آشیانے کو آگ لگ جائے تو دھواں تو ضرور اٹھتا ہے، یہ دھواں ہے جو ان کی اس پونجی کو لگا جو انہوں نے امت پر شرک کا فتویٰ لگانے کے عوض غیروں سے حاصل کی تھی پونجی اور پیسے کمائے تھے غیروں سے، یہود و نصارہ کے سامنے کہ یہ امت بھی تمہاری طرح کی ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے دلائل اس انداز میں دیے اور ہمارا پورا نیٹ ورک تنظیم کے ساتھ ہی ہمارے دوست اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بزدل لوگ اب جب دلیل کا مقابلہ نہیں کر پائے تو دوسری سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے بعد لاہور موتی بازار بیگم شاہی مسجد کے خطیب ہمارے دوست علامہ خرم رضا قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ خطبہ جمعہ کے بعد نکلے تو ان کو دہشت گردوں نے بزدل لوگوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ بہت محقق سکالر ہمارے دوست تھے اور انہوں نے ان لوگوں کی کئی خیانتیں اور ان کا پردہ چاک کیا تھا، لیکن یہ دہشت گرد ٹولہ اور بزدل لوگ یاد رکھیں کہ یہاں سنی ماؤں کے جالے اپنی جانیں پیش کرتے رہیں گے مگر حق کا جھنڈا بلند کرتے رہیں گے۔ اور اس سلسلہ میں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، جب ہم نے دھرنا دیا تھا مینار پاکستان کے چوک میں جنازے کے بعد ہم سے 48 گھنٹے کا وعدہ کیا گیا اور ابھی تک ہمیں مطمئن نہیں کیا گیا کہ کتنے لوگ پکڑے گئے اور کہاں تک تفتیش پہنچی۔ 10 دنوں کی ڈیڈ لائن ان کو دی گئی تھی جس میں سے چند دن باقی رہ گئے ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے بیدار بھی ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے نام پر 1000 بار موت آئے تو ہمیں ایک بار ہی محسوس ہوگی اور اس میں گھبرائیں گے نہیں، مگر ہم نے زور بازو سے بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ اہل سنت لا وارث نہیں ہے، اہل سنت ایک قوت کا نام ہے، ایک پاور کا نام ہے۔ اس واسطے اپنی ملی غیرت اور مسلک کے ساتھ منسلک رہ کر اپنی وحدت کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی آج چونکہ قوم ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سلسلہ میں اپنی اپنی مہمیں چلائی ہیں اور بندے اپنا اپنا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی تقریر میں نے پہلے کر دی تھی کہ سنی بندہ، سنی العقیدہ، سنی تنظیم جس سے بھی وہ کھڑا ہے آپ اس کی حمایت کریں۔ آج کا نوائے وقت اخبار، مختلف اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بڑی پاکستان کی سیاسی تنظیم جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی نظریاتی رائے ہے اور سوچ ہے، اس شخص نے آج 2 قومی نظریے کا انکار کیا ہے اور اکھنڈ بھارت کی باتیں کی ہیں اور اس نے یہ کہہ کر کہ انڈیا اور پاکستان کی روایات ایک ہیں، کلچر ایک ہے اور کبھی ہم ایک ہی ہوا کرتے تھے، اس نے قائد و اقبال کی روح کو اور 20 لاکھ شہیدوں کی روح کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اگر پاکستان کی بیس کلچر کا اختلاف نہیں، نظریے کا اختلاف نہیں، تو پھر 20 لاکھ شہیدوں کو کیا جواب دو گے؟ اگر ایک ہی مسئلہ ہے تو پھر کیوں وہ نکلے گھروں سے اور 20 لاکھ نے اپنا خون پیش کیا؟ آج یہ لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ دوستی کے اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں اقلیت کا لفظ پسند نہیں ہے اور ہمارے اور یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں کی خوشیاں اور غم سانچے ہیں۔
یہ باتیں ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. باللہ کر اہل سنت تمہیں اس سوچ کو اپنانا پڑے گا کہ دین ہمارا وہ صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، بازار کا دین بھی ہے، تھانے کا دین بھی ہے، کچہری کا دین بھی ہے. ہم مسجد میں رہ کے سارا میدان سپرد کر دیں امریکہ اور اس کے حواریوں کے، یہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے بالآخر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام خلافت راشدہ، وہ سٹیٹ کا نظام جو ابو جال سے ٹکرایا تھا، اس نظام سلطنت کو اپنے دیش میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت ہمارا مواخذہ ہوگا کہ قرآن حق مانتا رہا اور تم نے صرف قرآن سے نماز کا مسئلہ تو پوچھا تھا، مگر تجارت کا کیوں نہیں پوچھا تھا؟ تم نے تھانے کا مسئلہ کیوں نہیں پوچھا تھا؟ کچہری میں تم نے قرآن نافذ کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ مواخذہ ہوگا. اس واسطے اپنی سوچ استوار کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے. پاکستان 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 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بنی ہوئی ایک سلطنت ہے اور مدینہ شریف کی سلطنت کا عکس جمیل ہے. یہ پاکستان برادریزم پہ نہیں بنا، یہ پاکستان رنگ و نسل پہ نہیں بنا، یہ پاکستان یہ ہمارے جغرافیہ کی کسی خصوصیت پہ نہیں بنا، یہ پاکستان میرے نبی علیہ السلام کے نام پہ بنا ہے. وہ نظریہ جو میرے نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے مقابلے میں پیش کیا تھا، وہ نظریہ ہمارے اکابر نے گاندھی کے مقابلے میں پیش کیا تھا، ہمارے اکابر نے برطانوی سامراج کے مقابلے میں پیش کیا تھا. اس بات سے میں کہتا ہوں نقش ہے جو دل پہ، وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے. کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو؟ مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.